مولانا صاحب ہم ظاہری بات ہے بہت کچھ ہو رہا ہے، بٹ اسلام آباد کے اندر ایک کنسرن، کیونکہ آپ اسلام آباد میں ہی ہیں، کہ ابھی تک وہ ایک سما ہے ریڈ زون کے اندر ایک قسم کا لاک ڈاؤن کا، وہ چیزیں مختلف نہیں ہو رہی. آج پاکستان کے وزیر اعظم نے سے ملنے آئے عراقی ایرانی ایمبیسڈر، اور ظاہری بات ہے وہ گفتگو وہاں پر ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن کیا ہم کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس میں ٹائم ہے اور شاید آج کے بعد تھوڑی سی نارملسی آ جائے گی اسلام آباد میں؟ اسلام آباد میں نارملسی کل رات ہی کر دینی چاہیے تھی. لوگوں کے صبر کو آزما رہے ہیں. انتظامی نااہلی اپنے عروج پہ ہے. اسلام آباد میں کروڑ روپے اکٹھے کیے گئے ایم ٹیگ کے نام پہ، تو پھر ناکوں پہ گاڑیوں کو ایک ایک کو چیک کر کے گزارنا. بھائی آپ 3 لین اگر ہیں تو 2 لین، ورنہ 4 لین ہے تو 3 لین. ایم ٹیگ والی گاڑیوں کو نکلنے دیں، جس پہ شک روک لیں، باقی نمبر آپ کے پاس ہے، آپ اس کا ڈیٹا لے لیں. آپ کے بقول آپ تو پاکستان کو ورلڈ کلاس اسلام آباد کو سٹی بنا چکے ہوئے ہیں، تو وہ جو کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہیں لوگوں سے ذرا چیک کر کے بتائیں نا. تو یہ نااہلیاں کیوں ہیں؟ ایک شہری ایک ناکے سے نکلتا ہے دوسرے پہ، دوسرے سے تیسرے پہ، بالکل فضول کام ہو رہا ہے. جہاں حکومت عالمی سطح پہ پذیرائی حاصل کر رہی ہے، وہاں یہ بیوقوفیاں کر کے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں میں مشکل ہو رہی ہے، مارکیٹیں بند پڑی ہوئی ہیں، کاروبار خراب ہو رہے ہیں. تو یہ سیکورٹی نہیں ہوا کرتی. یہاں جارج بش بھی آئے ہوئے تھے 2006 میں، کچھ نہیں ہوا تھا. اس وقت بھی دہشت گردی عروج پہ تھی. تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح ناکارہ نہ بنائیں، نہ ہمارے ذہن ناکارہ ہیں. ہاں آپ نے بہت داد سمیٹی، اور ہم روزانہ داد دیتے ہیں حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، اپنے پرائم منسٹر کو، فیلڈ مارشل کو، ڈپٹی پرائم منسٹر کو. وہ بالکل الگ پہلو ہے. تو یہ بھی پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے. اگر محسن نقوی قابو میں نہیں آ رہے تب بھی بتائیں، لوگوں کو کھل کے بتائیں کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا کام. اب آپ آ جائیں جو آپ کا سوال ہے. بالکل اسلام آباد یہ سمجھتا ہے، اور اسلام آباد نے میزبانی کا حق ادا کیا ہے. اور پاکستان کی جس طرح، چونکہ مارکہ حق کا بھی آج کا دن شروع ہوا ہے نا، پہلگام 22 اپریل سے شروع ہوا تھا، تو اس وقت جو کچھ ہماری ایئر فورس نے اور مسلح افواج نے کیا کہ وہ وار کالجز میں پڑھایا جائے گا اس کو، ایئر فورس کے اسپیشلی، کہ کس طرح ہم نے طیارے گرائے. اسی طرح ہماری ڈپلومیسی کو بھی اب بڑے بڑے وہاں پہ اکیڈمیز میں پڑھایا جائے گا کہ پاکستان، جس کی ویسے کوئی ویلیو نہیں تھی اس سینس میں کہ اتنی بڑی لڑائی کے اندر جہاں ساری دنیا موجود ہے، پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی چل رہا ہے، تہران کے ساتھ کر رہا ہے، بیجنگ اس کے ساتھ کھڑا ہے، ریاض اس کے ساتھ کھڑا ہے، ٹرکی ہے، مصر ہے، دوحہ ہے، ساری دنیا سے فون آ رہے ہیں ہمیں، بہترین کام ہو رہا ہے. اور پھر سیکنڈ اس راؤنڈ میں بھی یہ تو صدر ٹرمپ بیوقوفیوں کے اوپر بیوقوفیاں کر رہے ہیں. کیوں روکا بھائی آپ نے ان کی ناکہ بندی کی اگر آپ کو ٹھیک کرنا تھا؟ کچھ لوگ تو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ چائنا جانے کے لیے اپنا کریڈٹ لینا، بھائی آپ اسپیشل بھی آ کے کریڈٹ لے جانا. جیڈی وینس سے 5 ہفتے کی کرا لیتے ایکسٹینشن، کھولیں ویس، اور اس کے بعد آ کے معاہدہ کر لیں کریڈٹ. کون کہہ رہا ہے بھائی آپ امریکہ کے صدر ہیں، لیڈر ہیں وہاں کے، آپ لیں کریڈٹ کہ میں نے جیت لیا. کیونکہ انہیں اپنے ووٹروں کی پریشانی ہے، جہاں پہ ان کے لیے بہت بری خبریں آ رہی ہیں، ہر پول ان کے خلاف آ رہا ہے. اور صہیونی لابی کے لیے امریکہ میں پہلی دفعہ کم ترین سطح پہ ان کے لیے کوئی اپیل موجود ہے کہ جی ان لوگوں کو کوئی فائدہ دیا جانا چاہیے. ہاں ادھر ایران نے بالکل، انہوں نے بھی اپنی جگہ پہ اپنا ملک تباہ کرا لیا ہے، لیکن قومی امنیت پہ سودا نہیں کیا. وہ 10 20 30 سال پیچھے چلا گیا ہے. اور اگر جنگ خدا نہ خواستہ شروع ہوئی، جو دونوں نہیں چاہتے اب آگے، تو ان دونوں کے لیے مسائل بہت ہوں گے. لیکن اگر یہ کام طے ہو جاتا ہے ایران کے ساتھ اور پابندیاں اڑ جاتی ہیں، تو ایران کے ساتھ پاکستان کے اور پورے دنیا کے بھی مسائل حل ہوں گے. ایک خطے کے اندر بالکل جوہری تبدیلی آ جائے گی کہ انڈیا جا چکا ہوا ہے وہاں سے، چابہار سے، جو جاسوسی کر رہا تھا موساد کے ساتھ، اور پاکستان کے لیے گوادر کی بندرگاہ، کراچی کو چلانا سب بہت اچھا ہو جائے گا. کیونکہ جو ملک UAE اسپیشلی نظر آ رہا تھا کہ وہ ناراض ہوا ہے ایران سے، وہ GCC سے بھی پیچھے چلا گیا ہوا ہے، کافی پیچھے چلا گیا ہے. تو مسائل بنیں گے، اور اس میں پاکستان کے لیے اکنامیکلی اپنی بندرگاہوں کو چلانے کا اور تجارتی راستے کھولنے کا بڑا ذریعہ بنے گا. اور ہمیں امید کی جانی چاہیے کہ جلد ہی ہٹی تو کھل گئی، مطلب ٹائم ہو گیا صدر ٹرمپ کا. میں تو 2 دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہٹی کھلنے کا ان کا ٹائم شروع ہوا چاہتا ہے کہ اب وہ تازہ ترین پٹاری میں سے کیا نکالتے ہیں. کیونکہ ان کا بھی دھندا یہی چل رہا ہے نا، اسٹاک ایکسچینج اور جناب کرپٹو کرنسی فلانی ادھر گراؤ ادھر اٹھاؤ، وہ سارا ان کے یار دوستوں کے تو مال پانی بن رہے ہیں. تو ابھی بھی وہ خبر دے سکتے ہیں نا کہ 2 دن تو ابھی ہیں ان کے پاس ورکنگ کے، کیا کرنا ہے. بہرحال ہمیں امید کی جانی چاہیے کہ کچھ ایران سوچے اس بات پہ کہ اگر آپ کے پاس پچھلی دفعہ 3 اعتراضات موجود تھے اور آپ مذاکرات پہ آگے تھے، JD وینس بھی اعتراضات پہ بات کرتے ہوئے اسلام آباد آگے تھے، تو اب بھی دونوں کو آ جانا چاہیے. اور ایک ایسی ڈیل جسے اسلام آباد کارڈ کہیں گے، امن کی ڈیل، وہ ہونی چاہیے.
اچھا قاضی صاحب، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے کچھ ڈومیسٹک سیاست کے بھی کچھ ایشوز ہیں، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس جگہ اب یہ نیول بلاکیڈ، اوبویسلی اس کی ہسٹری ہے، کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے، امریکہ نے وینزویلا میں بھی یہی کیا، امریکہ نے ویتنام میں بھی یہی کیا کہ یہ نیول بلاکیڈ کرتے تھے، اور کی کامیابی سے کی، اور اپنے اہداف بھی حاصل ہی کیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں آپ کو یہ کتنے عرصے تک نظر آتی ہے، ایٹ لیسٹ اگر ہم اینٹیسپیٹ کریں کہ یہ کب تک رہے گا؟ دیکھیں، یہ کرائسس جو ہے وہ ون وے اور دی ادر یہ رہے گا. وجہ اس کرائسس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل فائنانشل جو آرکیٹیکچر ہے اس کا انہدام ہو رہا ہے، جس کا پیوٹ اس سے پہلے امریکہ تھا. امریکہ اپنی جو عظمت گزشتہ ہے اس کا، اور جو زوال ہے اس کو روکنے کی کوشش میں بھی ہے. صہیونی لابی کی جو میرے عامر بھائی نے بات کی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. جو صہیونی جو ایک فائنانشل سنڈیکیٹ ہے وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہاں جے ڈی ویس رپورٹ نتان یاہو کو کرتا ہے، یہ ٹرمپ نتان یاہو کو کرتا ہے، یا کیا سلسلہ ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. یہ کرائسس بنیادی طور پر یہ چین اور امریکہ کی لڑائی ہے، اور چین اور سپریمیسی کی لڑائی ہے، اور دنیا پر جو ذرائع پیداوار پر قبضے کی لڑائی ہے. امریکہ اس میں پیچھے گیا ہے، اپنے اس کے سسٹم میں انحطاط آیا ہے. اس میں اس کے جو قرضے ہیں وہ بڑے آسمان کو چھو رہے ہیں، اور یہ پہلے ٹیرف کے ذریعے اس نے اپنے زوال کو روکنے کی کوشش کی. پھر انہوں نے تیل پر قبضوں کی کر کے لیبیا لے لیا، شام لے لیا. اب ایران پر بھی آئے تھے، مگر یہاں تو جوتے پڑ گئے اور مسائل ہو گئے. تو یہ کرائسس از ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے، کیونکہ امریکہ ول ناٹ گو ڈاؤن پیسفلی. ایک کے بعد وہ دوسرا کام کرے گا. اور سیکنڈلی یہ ایران کی جو ایمرجنس ہے، کیونکہ اگر ایران کے ساتھ وہ معاہدہ کرتے ہیں $100 بلین فریز جو ہے وہ مل جانا ہے. اگر ابنائے ہرموز میں سارے پیسے ایران لے کے جاتا ہے تو یہ کوئی 70 سے 95 بلین ڈالر بنتے ہیں. اور میری خبر یہ ہے کہ شاید اس پہ بھی امریکہ حصہ مانگ رہا ہے. تو اچھا، اب یہ اگر اتنا بڑا بہت نقصان ہوا، 925 سکول جو ہے اس پر حملہ ہوا، 30 یونیورسٹیاں تباہ ہو گئی، 40,000 کاروبار تباہ ہوئے، 1,15,000 مکانات تباہ ہوئے، لوگ ربل کی طرح، سب کچھ ہے. لیکن یہ کیا جو صہیونی لابی اس کو ہضم کر لے گی؟ اب پاکستان کی بھی امپورٹنس کی میں بات بتاؤں، ان کے پلے ہے کیا پاکستان کے علاوہ؟ روز ایک ٹویٹ کر دیتا ہے جی مجھے، میں نے پی ایم صاحب کی جو ہے پرائم منسٹر صاحب کی بات مان کے ایکسٹینڈ کر دی ہے. بھائی تم ایکسٹینڈ نہ کرو، جنگ کر لو. جنگ کرنا آپشن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بڑا ولنریبل ہے. اور جو 20 ڈیٹا کمپنیز جو بنیادی طور پر جاسوسی کرتی ہیں امریکی فوج کے لیے، یہ تو اڑ جائے گا. اور ڈی سیلیڈیشن پلانٹس اگر ختم ہوتے ہیں تو یہ گرمیاں آ رہی ہیں، اس میں ان ملکوں کا کیا حال ہوگا؟ اور وہاں پہ بالکل نہیں، درست فرمایا آپ نے. اور کیونکہ ریجنلائز تو ہو گئی ساری جنگ، اور اس کا امپیکٹ بھی آیا. لیکن میں ذرا تھوڑا سا رانا صاحب، اس کو ہمارے جو یہاں معاملات ہیں جہاں ان دا مڈل آف آل دس یہ ہو رہا ہے، اور اسلام آباد کے اندر ماحول ہی بالکل مختلف ہے. یہاں سے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی صوبائی دارالحکومت خیبر پختونخوا کے اندر، وہاں اجلاس ہو رہا ہے اسٹیڈیم کے اندر. وہ آپ کو یہ اس کی کوئی لاجک سمجھ آئی؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم انہیں سیاسی تھیٹرکس ہی کہتے تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو وہ اکثر ٹینٹ میں بیٹھ کے پنکھا جلا کرتے تھے ٹونٹ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو کہ دیکھو تم نے ملک کا کیا حال کر دیا ہے. تو وہ بھی سیاسی طور پہ، کیونکہ سیاستدان ہیں، وہ تھیٹرکس تھے، لوگوں کو بتاتے تھے. تو یہ جو ہو رہا ہے، جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اس وقت اس اسٹیڈیم کے اندر، اس کا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو؟ کیا مثال دی ہے زبردست شہباز شریف کی، جو وہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر کیا کرتے تھے مینار پاکستان پہ. جی ہاں، بالکل. یہ اگر اسمبلی میں کرتے تو انہیں کون پوچھتا؟ انہوں نے بھی اسی لیے کیا کہ یار سانو بھول ہی گئے ہو تسی ساری لڑائی چھڑائی اسی کی کر رہے ہیں. مطلب ان کا بیچاروں کا وہ جلسہ بھی فارغ ہو گیا. تو کم از کم یہ ڈسکشن میں تو آ گئے نا. آج کے دن میں انہوں نے یہ تھوڑی بہت پھلجڑی چھوڑی ہے کہ جی ہم وہاں، آپ اسمبلی میں بھی کچھ نہیں کر رہے. آپ نے لوگوں کے لیے 14 سال میں کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا سوائے تقریریں کرنے کے. 13 سال میں آپ نے لوگوں کو دیا کیا ہے؟ وہاں پہ کے پی میں علاج وہاں نہیں ہے، پولیو وہاں نہیں ختم ہو رہا. مطلب جس حد تک وہاں کے پی میں ہونا چاہیے تھا، ایک پارٹی کے تسلسل کی حکومت تیسری چل رہی ہو، اور آپ سیرگاہیں بنانے کے لیے آپ کا لیڈر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر میں مارا پھرتا، اور ڈنگی کے دنوں میں لوگوں کو بچانے کی بجائے، اور وہ ڈھونڈ رہا تھا. ایک بھی نئی سیاحت گاہ آپ نے نہیں بنائی، پرانیوں کو برباد کر دیا.